گا تو میرے آقا فرماتے ہیں جن لوگوں نے دنیا میں نماز کو ترک کیا ہوگا، جن لوگوں نے دنیا میں نماز کو چھوڑا ہوگا، ان کو جہنم کا سب سے بڑا عذاب دیا جائے گا۔ کیسا؟ آقا فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی غی ہے۔ غی آقا فرماتے ہیں بے نمازیوں کو وادی غی میں داخل کیا جائے گا۔ وقی ابو اللیث سمرقندی، ابن حجر مکی اور ان جیسے لوگوں نے، علامہ عثمان ابن حسن جیسے لوگوں نے، حضرت ابن عباس نے، ان لوگوں سے پوچھا گیا یہ وادی غی کیا ہے؟ اب ذرا یہ بھی سن لو یہ وادی غی کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں ابن عباس وادی غی جہنم میں اتنی خطرناک وادی ہے کہ جہنم ایک دن میں 1000 مرتبہ، جہنم بھی ایک دن میں 1000 مرتبہ وادی غی سے پناہ مانگتا ہے۔ وہ جہنم کا نعرہ ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگے، جس سے جہنم بھی لرزہ برندام ہو، 1000 مرتبہ جہنم اس سے پناہ مانگتا ہے۔ اور اس میں اتنی بدبو ہے کہ اس کی بدبو اگر دنیا میں ظاہر کرتی جائے تو دنیا کے سارے انسان اس کی بدبو کی وجہ سے مر جائیں۔ اللہ اکبر! ایسی وادی میں بے نمازیوں کو رکھا جائے گا اور میرے اور تمہارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر، اللہ اکبر، جس وادی میں بے نمازیوں کو رکھا جائے گا، اے کاش صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے نماز کے لیے، کتنی سادگی سے کہتے ہو مولانا ٹائم نہیں ملتا۔ مسجدوں کو ویران کرنے والوں لوگ کہتے ہیں دیکھو ہمارے جلسے میں کتنے لوگ آ رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل جلسے بھرنے سے ٹھنڈے نہیں ہو سکتے، سیاسی لیڈروں کے دل ٹھنڈے ہو سکتے ہیں پبلک دیکھ کر، لیکن ہمارے دل جلسوں کی بھیڑ دیکھ کر ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ ہم شکر ضرور ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ اللہ تمہیں توفیق دی میری قوم آ گئی، لیکن یاد رکھنا یہ جلسوں میں آنے سے ہمارے دل ٹھنڈے نہیں ہوں گے۔ جتنی تعداد میں تم جلسوں میں آتے ہو، جب تک اتنی تعداد میں تم فجر میں نہیں آؤ گے اس وقت تک ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہو سکتے۔ اپنے دل میں جگہ دیں، توجہ فرمائے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے لوگ دین سننے کو جمع ہوں گے لیکن لوگ دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے۔ مسلمانوں دین سننے تو آ گئے، اگر فجر میں تمہاری مسجد ویران ہے تو سمجھنا یہ جلسہ کامیاب نہیں بلکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہوگا۔ خدا کے لیے کتنی سادگی سے کہہ جاتے ہو مولانا ٹائم نہیں ملتا، مولانا وقت نہیں ملتا۔ میرے بھائی اللہ اکبر، کیا وہ جہنم کی آگ جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، تھوڑی دیر غور کرو، تھوڑی دیر سوچو تو صحیح، جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، ہماری ہڈیوں کا کیا ہوگا، ہماری چمڑیوں کا کیا ہوگا، ہماری آنکھوں کا کیا ہوگا، ہمارے بالوں کا کیا ہوگا؟ سوچو کیا پہاڑ سے زیادہ ہمارا جسم مضبوط ہے، کیا پتھروں سے زیادہ ہمارا جسم طاقتور ہے؟ جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے اس میں ہمارے جسم کا کیا بنے گا؟ ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا میرے بھائی۔ آپ کیرم کھیلنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں، آپ یوٹیوب پر وقت نکال رہے ہیں، آپ فیس بک کے لیے وقت نکال رہے ہیں، واٹس ایپ ہم چیک کرنے لگتے ہیں، آپ ہو یا میں ہوں، میں آپ سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر رہا ہوں، واللہ الگ نہیں کر رہا ہوں، معذرت کے ساتھ، بڑی معافی کے ساتھ میں بھی آپ میں سے ہوں، بلکہ یہ بھی کہوں کوئی عاجزی نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی کہوں آپ مجھ سے بہتر ہے، میں آپ سے بہتر نہیں۔ یاد رکھنا لیکن اللہ اکبر، ہم چلو واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، ایک گھنٹہ نکل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، واٹس ایپ پر ہم گھنٹوں لگا دیتے ہیں، 10 منٹ کے ٹائم مسجد کے لیے کیوں نہیں نکالتے؟ اور اگر نہیں نکالنے ہو یہ دنیا ہے، کون کیا کرے گا؟ مولوی بیچارہ چلائے گا، بولے گا، اس کا کام بولنا ہے، مگر یاد رکھنا اگر آج بیدار نہیں ہوئے آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑو گے،
اللہ آئیے نا اللہ اکبر بے نمازی پن میں پڑے ہو مطلب اس کا کیا ہے کہ جہنم کی طرف جا رہے ہو اپنے بچوں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہو میری مائیں اور بہنیں بھی ہزاروں کی تعداد میں نہیں تو کم از کم سینکڑوں کی تعداد میں ضرور موجود ہے میں اپنی بہنوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں میری بہن تو کتنی کمزور ہے میری بہن اگر تجھے تیرا شوہر ڈانٹ دے باپ ڈانٹ دے بھائی ڈانٹ دے تو فٹافٹ تیری آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں میری بہن جب تو کسی کی ڈانٹ برداشت نہیں کر سکتی تو تو اللہ کی وہ آگ کیسے برداشت کرے گی جو جہنم کے تہتے میں شعلے ہیں تجھے سیریل دیکھنے کا ٹائم ہے میری بہن ولیموں میں جانے کا ٹائم ہے میری بہن شادیوں میں جانے کا ٹائم ہے میری بہن بتا اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم کیوں نہیں ہے بڑی سادگی سے بہنیں کہتی ہیں ارے مولانا تم لوگوں کو کیا سمجھتا ہے بچے پالنے ہیں کپڑے دھلنے ہیں کھانا بنانا ہے آؤ تم لوگوں کا تو ایک ہی کام ہے نماز روزہ بڑی معذرت کے ساتھ یاد رکھنا اگر میرے مذہب میں صرف تم جیسی عورتیں ہوتی تو میں مان لیتا تم مصروف ہو مگر اللہ میں تمہیں نہیں دیکھتا تم بچوں کو پالنے کی بات کرتی ہو تم کپڑے دھلنے کی بات کرتی ہو تم کھانا پکانے کی بات کرتی ہو میرے مذہب کی آبرو میرے مذہب کی آبرو میرے دین کی آبرو میرے نبی کی جان کی راحت طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ مکیہ سکینہ ام ربیعہ ام الحسنین مادر حسنین جس کا آنچل جو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا اس سیدہ فاطمہ کے بھی بچے تھے صرف تمہارے بچے نہیں وہ تو صرف 20 سال کی عمر میں صرف آج 20 سال کی عمر میں شادیاں بھی نہیں ہوتی وہ صرف 20 سال کی عمر میں 5 بچوں کی ماں بن گئی تھی 5 بچوں کی ماں تھی اور تمہارے گھر میں تو آٹا پیسا ہوا آتا ہے تمہارے گھر میں تو مرچی کا پاؤڈر بھی پیسا ہوا آتا ہے تمہارے گھر میں تو اللہ اکبر واشنگ مشینیں رکھی ہوئی ہیں تمہارے گھروں میں تو آنگن میں کنواں ہے نل ہے بورنگ ہے یہ ہے وہ ہے لیکن آؤ بچوں کا بہانہ لگا کر کے نماز ترک کرنے والی میری بہن گھر کے کام کاج کا بہانہ لگا کر کے نماز چھوڑنے والی میری بہن میرے نبی کی شہزادی میری مخدومہ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا چکی اپنے ہاتھ سے چلا کر کے آٹا پیستی مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ کہتے ہیں فاطمہ چکی چلاتی تھی تو چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے